الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اس وقت جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ میرے پیچھے ایک گھر ہے اور یہ گھر اس ہستی کا گھر تھا کہ جس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کے اندر بیان کرنا مشکل ہے، اور وہ ہستی ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اب یہ اندازہ لگائے آپ کے والد گرامی ہیں حضرت زبیر بن العوام۔ حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے کہ جنہیں جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی رو کے اندر عطا فرمائی تھی۔ یہ ہیں آپ کے والد۔ آپ کی والدہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت اسماء وہ ہستی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ یعنی بہن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی بطور خاص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ کے نانا کون ہوئے؟ آپ کے نانا ہوئے اللہ اکبر خلیفہ اول، خلیفہ راشد، محبوب رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نانا۔ اور آپ کی خالہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے آپ کا نسبی تعارف۔ آپ کا جو علمی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 7 فقہاء کرام تھے، 7۔ وہ 7 فقہاء کرام کا اتنا مقام ہے کہ روئے زمین پر ایک لفظ اگر بولا جائے عالم اسلام میں فقہاء سبع اور فقہاء مدینہ، تو جن 7 عظیم ہستیوں کا نام آتا ہے اس میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ یعنی فقہ کے اندر آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ اپنے وقت کے عظیم مجتہد تھے۔ پھر اس کے ساتھ حدیث کے اندر آپ کا اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر حدیث کا بحر ذخار ہے، یعنی کہ عظیم الشان سمندر ہے۔ اتنا بڑا آپ کا حدیث میں مقام تھا، گویا محدث بہت عظیم، مفسر بہت عظیم، اور فقیہ اور مجتہد بہت عظیم۔ اچھا، اب ان ساری چیزوں کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جو علم میں اتنا مگن ہو عام طور پہ عبادت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، سبحان اللہ، آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا، پوری زندگی روزہ رکھا، اور سوائے وہ جو 5 دن پورے سال کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے جو عید کے دن ہیں، ان کے علاوہ پوری زندگی ہمیشہ روزہ رکھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دوسری فضیلت آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا ایسی ہستیاں بھی تھیں، لیکن یقین کیجئے اسلام نے ایسی ہستیاں بھی تھیں۔ پوری زندگی آپ کی کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ بقیہ نمازیں، یعنی نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، پوری زندگی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی سوائے 1 مرتبہ کی۔ اور وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ایک پھوڑا نکلا تھا جس کی وجہ سے پاؤں کو کاٹنا پڑا۔ تو جس رات آپ کا پاؤں کاٹا گیا تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو تکلیف کی وجہ تھی اس کی وجہ سے وہ ایک رات ایسی تھی کہ جس دن آپ کی تہجد قضا ہوئی، اس کے علاوہ پوری زندگی تہجد قضا نہیں۔ اور تلاوت قرآن، اللہ اکبر، تلاوت قرآن کا اتنا شوق تھا، آپ کو تلاوت قرآن سے اتنی محبت تھی، اتنی رغبت تھی کہ دن کے وقت آپ 10 پارے پڑھتے، دن کے وقت 10 پارے پڑھتے، اور بقیہ جو 20 پارے ہیں یہ رات کے وقت نوافل میں پڑھا کرتے تھے، گویا دن اور رات میں 1 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا پاؤں کاٹا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جناب پاؤں کاٹنے کی بڑی شدید تکلیف ہوگی، آپ تھوڑی سی شراب پی لیں۔
تو اس سے جو ہے وہ تکلیف آپ کی کم ہو جائے گی. فرمایا کہ میں اس عمل میں کسی حرام شے کی مدد نہیں لوں گا. پھر اس کے بعد جب آپ کا پاؤں کاٹا گیا تو تکلیف کی شدت سے آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو فرمایا میرا پاؤں مجھے دکھاؤ. جب آپ کا پاؤں آپ کے ہاتھ میں دیا گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے میں نے اس پاؤں کو کبھی کسی حرام کام کے لیے نہیں اٹھایا. پوری زندگی میں نے اس پاؤں کو کبھی کسی حرام کام کی طرف نہیں اٹھایا. یہ تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور پھر بڑے بڑے اکابر محدثین علماء فقہا مجتہدین یہ آپ کے شاگرد تھے. تو اس وقت ہم ان کے اس گھر کے پاس کھڑے ہیں. آپ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا ہٹ کے مدینے سے باہر عقیق نام کے گاؤں کے اندر آپ آگے تھے اور آپ نے یہاں پر رہائش جو ہے وہ اختیار کر لی تھی. تو یہ مدینہ طیبہ سے اس زمانے میں یہ باہر کا علاقہ تھا اور یہاں آپ کی رہائش تھی. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کروڑوں رحمتیں ہو اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے, ہم پہ بھی رحمت فرمائے, ہم پر ہمارے بیوی بچوں پہ رحمت فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.